مرتبہ بلا کہا اور بلا کہہ کے اس کی ذات میں فنا ہو گیا. اگلا لفظ بڑا قابل غور ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ وہ جو روزے الست فنا ہوئے تھے نا، وہ جو روزے الست فنا ہوئے تھے، ان میں سے اگر کسی کا رب نے تعارف کرایا ہے تو اس کا لوگوں کو پتا ہے، جس کا تعارف نہیں کرایا اس کا لوگوں کو پتا ہی نہیں. یعنی رب نے جن کا انٹروڈکشن کرایا ہے، تعارف کرایا ہے، ان کا نام آپ کو پتا ہے. جن کا تعارف نہیں کرایا وہ اسی میں فنا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جن کا تعارف کرایا ہے وہ کون ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر. او گجر خان کی زمین پر بھونکنے والوں، قاری ظہور 50% شیعہ ہو گیا ہے، میں پورا شیعہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اگلا جملہ بولوں گا تو آپ کو پتا چلے گا. میں پورا شیعہ مانی اصلی شیعہ. یہ ماتم والی کمپنی تو نکلی ہے. یہ ماتم والی کمپنی نکلی ہے. یہ رافضی ہے. رافضی اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے ترانے بھی گاتا ہے اور اہل بیت کے نعرے بھی لگاتا ہے. نہیں آئی ہونی تسی میرے بارے گلا کر دو. یہ گل تساں نہیں پڑھی جڑی میں تمہیں سنا رہا، کیونکہ یہ جو کتابیں پڑھنے کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ توفیق رب اس کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں اس نے کرم کرنا ہوتا ہے وہ اس کو توفیق دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ فانی جو اس الست کی گونج میں فنا ہو گئے، کسی کو پتا نہیں. رب نے جن کا نام بتایا ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں، جن کا نام نہیں بتایا ان کا کسی کو پتا ہی نہیں. فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ جناب صدیق اکبر ہے، دوسرا بندہ مولا مرتضی ہے، تیسرا بندہ سلمان فارسی ہے، چوتھا بندہ ویسے کرنی ہے. مجھے بتاؤ، یہ صوفی کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو شک والی شے سے پرہیز کرے، اور یہ وہ صوفی ہے جو مولوی 14ویں صدی میں آ کر صوفی نہیں بنا، یہ الست کہہ کے صوفی بن گئے. یہ الست کہہ کے صوفی بن گئے، اور جو اس صدی میں صوفی بنا ہے وہ شک والی شے سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اور جو روزے الست کا صوفی بنا ہے معاذ اللہ وہ شراب پیے گا. لعنت ہے تیری سوچ پر. پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر علم پڑھ، پھر ٹی وی پہ آ کے درس دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور سنو، تھکا ہوا ہوں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں. رمضان شریف میں یوم علی پر گفتگو کروں گا. اسی کتابت کو آگے چلاؤں گا تاکہ بھی ادبی نہ ہو. اور سنیے، سرکار کی حدیث یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ہے کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اگر نہیں سنی ہوئی تو ایک اور حدیث سن لو. تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مرکہ کے اندر موجود ہے، اور بے شمار سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے ہوں. مجھے بتائیے کہ جو سرکار کا خون ہے، جو سرکار کا نور ہے، اگر ابو قحافہ کا خون اور نور اس کی تربیت کی وجہ سے اس پلید شے کے قریب نہیں جاتا، اور جو خون مصطفیٰ کا ہے وہ اس کے قریب جائے گا. مرزا صاحب، انگلینڈ سے آنے والے مولویوں کو یہ روایتیں نہیں نظر آتی کہ یہ غریبوں کو نظر آتی ہیں. ان کو پتا ہے، غریبوں کو پتا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے، کوئی وسیلہ تلاش کریں گے تو جنت ہو جائے.
اور یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، نوٹ فرمائیں، کیا یہ آپ نے روایت سنی ہے، پکی ہے یا نہیں علماء کرام، کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہتا ہوگا تو علی کا بیٹا آئے گا، امام مہدی آئے گا۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کی، خلافت سے وڈرا ہوئے۔ رب نے کہا حسن تو نے تو اپنے نانے کی وسعت ظرفی کا مظاہرہ دیا ہے، تو نے تو وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے جو کیا ہے وہ تیرا ذہن ہے، لیکن اقتدار میرے پاس ہے، جب تک پھر دوبارہ تیرے خاندان میں یہ دنیا کی خلافت نہ آ جائے گی میں قیامت ہی نہیں آنے دوں گا۔ سرکار امام مہدی ایک دن رہتا ہوگا تو آئیں گے۔ باتوں میں سے بات نکل آتی ہے، کسی نبی کے دور میں پورا کفر ختم نہیں ہوا، کسی صحابی کے دور میں پورا کفر ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ سرکار کے دور میں بھی کفر سارا ختم نہیں ہوا۔ زہرا کا ایک بیٹا آخر میں آئے گا جو پوری دنیا سے کفر کو مٹا دے گا، چونکہ قیامت آنی ہے اور قیامت سے پہلے امامت ہونی ہے علی کی اولاد کی، اس لیے بابا ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم یہ ذکر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور یہ بات نوٹ رکھنا یہ بھی وہ پیار قبول کرتے ہیں جس پر صدیق اکبر کی صداقت کی مہر ہو، جس پر فاروق اعظم کی عدالت کی مہر ہو، جس پر عثمان غنی کے شرم و حیا کی مہر ہو، جو سرکار کے ان اولو العزم غلاموں کو بھونکنے والا ہے، علی اس کی محبت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جمن جمن کری کری علی 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 جمن کری کری علی 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 جمن جمن کری کری علی 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 سرکار حیدر کرار وہ ہے جو نور مصطفیٰ ہے، جو خون مصطفیٰ ہے۔ اگر حضرت ابو قحافہ کا خون محض اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے حالت کفر میں رہ کر بھی نہ شراب پیتا ہے، نہ قمار بازی کرتا ہے، نہ شرک کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا خون ہے وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا اورنگزیب قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بندہ تھا، حضرت پیر صاحب بندہ 3 رمضان کو، ہر 3 رمضان کو اپنے گاؤں میں جا کر خاتون جنت کا ختم شریف کراتا، سبحان اللہ، اور خاتون جنت کی کرامت دیکھیں کہ ان کو وفات بھی 3 رمضان کو، سبحان اللہ، اور اسی محفل میں جس محفل میں خاتون جنت کا وہ ختم پڑھ رہے ہیں، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ختم شریف پڑھا ہے، ختم شریف پڑھ کے روزہ افطار کیا ہے، کھجور منہ میں ڈالی ہے، طبیعت خراب ہوئی ہے، وہی اللہ کو پیار ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں لالا کو، لالا کی عمر میرے کو بڑے سن، بڑا ساڑا آپس میں محبت سے کہتے لالا گلے جے جس نے دانے ایسا اس نے گل کرنے دا ٹنگ کو نہیں سی، ہوں گل کرنے دا ٹنگ آیا تو دانے مکے پہ، یعنی ان کو شوگر ہو گئی تھی اپنی عمر میں، تو صحت نہیں تھی۔ سچی بات ہے کہ مالک نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں، باتیں ایسے سامنے آتی ہیں کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے جتنا وہ کرم کرتا ہے، لیکن اب صحت کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو کبھی پہلے تھی، لیکن انشاءاللہ جو بات ہوگی وہ جوان ہوگی، صحت بوڑھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے لیکن بات انشاءاللہ جوان ہوگی۔ میرے مالک کو منظور ہوا تو یہ بات ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ یہ جس اینگل پر میں نے بات کی ہے انشاءاللہ آپ نے اس اینگل پر کسی عالم دین سے یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی، یہ کرم ہے ان کا جن کا میں نے جن کی ذات کا ذکر کیا ہے۔